الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، بس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور ان کی رفاقت اچھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے اس کو ایمان کی نعمت مل جائے اور اس پر وہ قائم رہے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، اور آخرت میں اس کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کو اللہ جنت عطا فرمائے اور جنت میں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا، اور خصوصاً آقائے کائنات، شافع محشر، ساقی حوض کوثر، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آخری وقت میں اس کو پسند کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر نبی کو اس کی بیماری کے زمانہ میں دنیا میں رہنے اور آخرت میں جانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور وہ بیماری جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ان کا ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیکار ہیں۔ میں نے معلوم کر لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے، اور یہی مطلب ہے جو دوسری حدیث کے اندر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ وارد ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری لمحات آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اللہ اب دنیا نہیں چاہیے، اب آخرت کا طالب ہوں، اب میں بلند و بالا رفیق طلب کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے اور پھر فوت ہو گئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سلام ہوں،
درود ہوں، برکتیں نازل ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں رفاقت نصیب ہو جائے، معیت ہو، مل جائے، تو کیا آج کے زمانے کے کسی فرد کو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ممکن ہے؟ یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے لوگ ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ پر اپنے مالوں کو قربان کیا، اپنی عزتوں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کیا یہ انہی کا حق ہے کہ قیامت کے روز بھی، آخرت میں بھی وہی آپ کے قریب ہوں گے، اور دیگر جو آپ کے ماننے والے ہیں انہیں جنت تو ملے گی لیکن رفاقت اور قرب نہیں ملے گا؟ یہ ایک ذہن میں سوال ابھرتا ہے۔ دنیا کی سوسائٹی کے اندر تو ہم کچھ یوں ہی دیکھتے ہیں، جو قریب ہوتا ہے پھر وہی قریب رہتا ہے، دوسروں کو موقع نہیں ملتا۔ جو بیٹے کو درجہ ہے وہ بھتیجے کو درجہ نہیں ملتا، جو بھتیجے کا درجہ ہے وہ ہمسائے کو درجہ نہیں ملتا۔ تو کیا آخرت اور دین کے اعتبار سے بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی اس شبے کو بالکل ختم فرما دیا ہے، واضح طور پر صاف لفظوں میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا، اس شبے کو، اس سوال کو ختم کر کے رکھ دیا۔ دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہیں تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ رسول اللہ کا رفاقت اور قرب آخرت کے اندر خاندان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، علم و عمل کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر، غربت اور امارت کی بنیاد پر ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اعمال بتلا دیے ہیں۔ ان اعمال کو جو لوگ اختیار کریں گے، ان اوصاف کے ساتھ جو لوگ متصف ہو جائیں گے، وہ لوگ وہ عادتیں اپنا لیں گے، تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت، یوں کہہ لیجئے کہ جنت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے، جنت بھی اس کے سامنے کم ہے، وہ نعمت اس شخص کو مل جائے گی، اور اس کے لیے نہ زمانے کی قید ہے، نہ خاندان کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ معاشرت کی قید ہے، نہ قومیت کی قید ہے۔ یہ ساری قیدیں یہ دنیا کے دستور میں ہیں، میرے رب کے اور میرے نبی کے دستور کے اندر یہ موجود ہی نہیں۔ دو علامتیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، ایک کہ اللہ کے نبی نے کہا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کہ صحابی نے کہا رسول اللہ آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا لیس فی قلبک غش لأحد، تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ اور کینہ اور بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے، تیرا دل پاک اور صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، تو تجھے میری رفاقت ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے آسان اعمال بتلائے ہیں، صرف سچی طلب کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک شخص ہے کسی جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا، وہ جماعت بڑی اعلیٰ ہے، وہ جماعت تو بڑی شان والی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا تو ہے لیکن ان جیسے عمل کر سکتا نہیں ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صرف اس کے لیے تسلی نہیں، میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے اس سچے ایمان والے کے لیے تسلی ہے جو میرے نبی کا قرب چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احببتا،
کیا کمال کا جملہ، اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ میرے جیسی نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھتا تو ہے، وہ میرے جیسے روزے نہیں رکھ سکتا، رکھتا تو ہے، وہ میری طرح امین و دیانت دار تو نہیں ہے لیکن کوشش تو کرتا ہے، وہ میری طرح با اخلاق نہیں ہے لیکن اچھی اخلاق اپنانے کی کوشش میں تو لگا ہوا ہے نا۔ المرء مع من احببتا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی تسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، ایک روایت کے مطابق 3 بیٹیاں دے دیں، ایک روایت کے مطابق 3 بہنیں دے دیں۔ یہ مختلف حدیث کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، اور اس نے ان کی پرورش کی، ان کو علم سکھایا، ان کو تہذیب سکھائی، ان کو حلال و حرام سکھایا، اور پھر ان کا مناسب جگہ پر سنت اور شریعت کے مطابق نکاح کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، بیٹیوں سے محبت کرنے والا، بہنوں کو ان کے حق دینے والا، بہنوں کو اپنے سر پہ بٹھانے والا، وہ معمولی شخص نہیں ہے، وہ کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں اس کی شان، میں بتاتا ہوں اس کا مقام، میں بتاتا ہوں اس کا مرتبہ۔ فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا، آنا واہوا، وہ اور میں کس طرح ہوں گے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، یہ 2 انگلیاں آپ نے یوں کی اور ان دونوں کو ملایا، کہا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ یہ بہنوں کی تربیت کرنے والا، بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، بہنوں سے محبت رکھنے والا، بیٹیوں کی تربیت اور ان کی محبت کرنے والا، اور ان کے مناسب جگہ پر نکاح کرنے والا، میں اور وہ قیامت کے دن کچھ یوں ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو چاہتے ہیں میرے امتی قیامت کے روز میرے ساتھ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میری اور آپ کی زندگی، میرے اور آپ کے شوق، اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں، اپنے گریبان میں جھانکتے بھی جائیں، اپنی خواہشات کو اور اپنے جذبوں کو بھی دیکھتے جائیں۔ میرے نبی کی رحمت کس قدر بہانے ڈھونڈ رہی ہے، یہ میرے امتی میرے ساتھ جنت میں رہیں، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں وہ ہر ایک کو علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، میں شہادتین کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لجپال اور دستگیر، غوث اعظم اور فریاد رس، مشکل کشا اور حاجت روا، دور و نزدیک سے سننے والا، ہر ایک کی مرادوں کو پہنچنے والا، سجدے اور رکوع اور نظر اور نیاز اور طواف کے لائق، سب کی سننے والا، سب کو دینے والا، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے اولاد نہ دے، جس کو چاہے دے کر چھین لے، یہ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ، گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس دھرتی پر سجدہ ہو سکتا ہے تو ایک اللہ کو رکوع ہو سکتا ہے، تو ایک اللہ کو نظر ہو سکتی ہے، تو ایک اللہ کی نیاز ہو سکتی ہے، تو ایک اللہ کی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، اور یا کہہ کر کسی کے سامنے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، تو وہ یا اللہ ہی ہے، نہ یا ابراہیم ہے، نہ یا حسین ہے، نہ یا فاطمہ ہے، نہ یا رسول ہے، نہ یا نبی اللہ ہے۔ صرف اور صرف حاجات کے اندر ما فوق الاسباب یا اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، یا صمد کہا جا سکتا ہے، یا احد کہا جا سکتا ہے، یا خالق کہا جا سکتا ہے، یا مالک کہا جا سکتا ہے، یا رازق کہا جا سکتا ہے۔ یہ یا اسباب کے علاوہ نہ باپ کے لیے، نہ ماں کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ ولی کے لیے،
نہ کتب کے لیے، نہ غوث کے لیے، نہ شہید کے لیے، نہ زندے کے لیے، نہ مردے کے لیے، نہ انبیاء کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ یا سبب جب نہ ہو تو یا لگے گا صرف ایک ذات کے ساتھ، جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو احد کہتے ہیں، جس کو صمد کہتے ہیں، جس کو راضی کہتے ہیں، جس کو خالق کہتے ہیں، جس کو مہیمن کہتے ہیں، جس کو سلام کہتے ہیں، جس کو مومن کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ انسانوں میں سب سے بڑھ کر افضل البشر، اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور نماز پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں زیادہ نہیں پڑھتا، فرض پڑھتا ہوں، نوافل زیادہ نہیں پڑھ سکتا، بیمار آدمی ہوں، روزے رکھتا ہوں، بیمار آدمی ہوں، نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، غریب آدمی ہوں، زکوٰۃ دیتا نہیں ہوں۔ اے اللہ کے نبی، انا اذا متو اینا، میں جب مر جاؤں گا کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت فی الجنہ، تو جنت میں جائے گا۔ یہ اگر تیرا عقیدہ یہ ہے، اتنا سونا عقیدے والا دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ماں کا فی الجنہ، آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، جہاں آپ ہوں گے وہاں میں ہوں گا۔ فتبسم رسول اللہ کے نبی مسکرائے۔ تڑپ دیکھی میرے صحابہ کو، تڑپ کیا ہے، اور کہا نام مائیا، ہاں میرے ساتھ، لیکن اب کچھ شرطیں لگ جائیں گی، جنت ملے گی ان عملوں پر، اور میری رفاقت کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 شرطیں، 2 کا تعلق دل کے ساتھ، 2 کا تعلق آنکھوں کے ساتھ، اور 2 کا تعلق زبان کے ساتھ۔ جن کا تعلق دل کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ان حفظت قلبک من اثنین، اگر تو اپنے دل کی حفاظت 2 چیزوں سے کرے، ایک الغل والحسد، پہلی چیز یہ ہے تیرے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے، والحسد، اور تیرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائی کے پاس اللہ نے کوئی نعمت عطا کر دی، میں یہ تمنا کروں اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں، اور یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے دل میں حسد ہوگا وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اور دوسرا فرمایا اپنی نظر کو 2 چیزوں سے پاک رکھ، ایک تیری نظر غیر محرم پر نہیں پڑنی چاہیے، جن کے لیے پردے کا حکم ہے ان کو نہیں دیکھنا، تیری یہ چچا زاد، پپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد، تایا زاد، تائی جو خالہ نہ ہو، چچی جو خالہ نہ ہو، مامی جو پپھی نہ ہو، ان کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ پردے کا حکم، ہم باہر پردہ کرتے ہیں، گھر کے اندر بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے رشتے بیان کیے ہیں، یہ رشتے، ان رشتوں کے سے پردہ نہیں، باقی ان رشتوں سے پردہ ہے۔ بھابی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے، تائی سے پردہ ہے، مامی سے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے تو پھر اپنی نظر کی حفاظت کر، تیری نظر غیر محرم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کر، جب تو آنکھ اٹھائے تو کسی کو حقارت سے نہ دیکھ۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جی، کسی کو حقارت سے نہ دیکھنا۔ ذرا سی کسی کی غلطی نظر آ جائے، ہم کہتے ہیں ایڈا بڑا مولوی حرکتاں کیڑیاں کردا جے پیا، حاجی صاحب ہو کے انہاں دے کام ویکھو، اے مولانا صاحب جمعہ پڑھا کے گئے نے، ویکھو کردے کی جے پہ۔ یہ بچنا مشکل ہے، میرے نبی کی رفاقت ایسے نہیں ملے گی۔ اپنی نظروں کو جھکا لے، اپنی غلطیوں کو تلاش کر لے۔ جب اپنی غلطیوں کو تلاش کرے گا تو تجھے لوگوں کی غلطیاں نظر نہیں آئیں گی۔ لوگوں کی غلطیاں نظر جبھی آتی ہیں جب اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی نے کہا میری رفاقت چاہیے، غیر محرم کو بھی نہیں دیکھنا، کسی کو گھٹیا سمجھ کر نہیں دیکھنا، اس کے گناہ سے نفرت کرنی ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی۔ اور فرمایا اگر تو میری رفاقت چاہتا ہے تو پھر 2 کام اور کرنے ہوں گے۔ ایک یہ ہے اپنی زبان کو
غیبت سے روک اور اپنی زبان کو جھوٹ سے روک۔ اگر تو میری رفاقت اور معیت چاہتا ہے 6 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، پھر تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا، الا احدثکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ 3 مرات یقولها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے جو قیامت کے روز سب سے زیادہ میرا محبوب ہو اور مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب ہو؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، کون نہیں چاہے گا، ہر ایک کی تمنا ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، احسنکم اخلاقا، اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لو، پھر تمہیں میری رفاقت ملے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برس رہی ہے، بے تحاشا برس رہی ہے، وہ اعمال بتلا رہے ہیں جن اعمال کو اختیار کرنا ہمارا کام، اور رسول اللہ کا قرب اور رفاقت اور معیت جنت میں دینا یہ اللہ کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے تھے، ان اولیاء اللہ المصلون، لوگوں بے شک اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، الا وانه من يتم الصلاة المکتوبہ یراها للہ علیہ حقا، جو شخص فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے اس خیال کے ساتھ کہ یہ اللہ کا مجھ پر حق ہے، وَيُؤَدِّ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرے، وَيَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور بڑے گناہوں سے بچے۔ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، ایک آدمی کہنے لگے، یا رسول اللہ مل کبائر، یا رسول اللہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے یہ بتلا رہے تھے کہ وہ اعمال جن سے آپ کی رفاقت ملے گی۔ پہلا عمل بتایا نماز کی ادائیگی، دوسرا عمل بتایا زکوٰۃ کی ادائیگی، تیسرا عمل بتایا رمضان کے روزے، چوتھا عمل بتایا گناہوں سے بچنا۔ اب ابھی آپ نے اگلی بات مکمل نہیں کی، صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کبائر کیا ہیں، بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 9 گناہ ذکر کیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اعظمہن اشراکم باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے وہ بھی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوئے ہستیاں وہ بھی سنتی ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوئے لوگ یا پتھر یا بت یا کچھ بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، مدد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اعانت کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور فرمایا مشرک آدمی میری جنت میں تو میری رفاقت تو بڑی دور کی بات، مشرک آدمی جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ وَقَتْلُ نَفْسِ مُؤْمِنٍ، کسی مسلمان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا اور میدان جہاد سے بھاگنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا۔ وَمَن لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنْهُنَّ، اللہ سے اس حال میں ملے کہ ان گناہوں سے بچنے والا ہو، كَانَ مَعِيَ فِي جَنَّةٍ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ جل شانہ اما نوالہ قرآن مقدس کے اندر سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں اللہ کے رسول کی، نبیوں کی، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت ملے تو ان کی اطاعت کرنی ہوگی اور ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا جن اعمال کو اختیار کرنے سے
یہ رفاقت اور میت ملتی ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو دین کی بات سنتے ہیں کوشش کیا کریں، اسے یاد بھی کریں، اس پہ عمل بھی کریں اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔